یم امت دی سرگردان لالہان دکڑی دلیم نند مدینی منوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آبر مطلب گن بادل آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے، اور یہ دعا پڑھتے رہتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی. ترجمہ اس کا، یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس عرض کے لیے بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں. یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو چیز اس میں ہے، اور جس عرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے بھی کیا پناہ مانگتا ہوں. اور جب بارش شروع ہو جائے تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا. انبساط کول ہے کوئی چیز، کیا کول، چہرے کا کھل جانا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب آبر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو. قوم عاد کی ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا. اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ الی آخر آیا. ترجمہ، ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنے وادی کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل کیا ہے؟ تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں. ارشاد خداوند کہ نہیں، برسانے والے نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی مچاتے تھے. نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے کیا کر ہلاک کر دے گی. چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی گیا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. اب اس کا فائدہ یہ کہ اللہ جل شانہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے، اس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اس کے ارشاد سے کیا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے. خود کلام پاک میں ہے یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موجود ہو نا تو یہ اللہ پاک آپ کی امت کو کیا عذاب نہیں دے گی. اجتماعی عذاب سے اس امت کی رخصت ہے، انفرادی عذاب آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی کہ اللہ میرے امت پر اجتماعی عذاب یعنی سب کے سب کو علامت کرے. انفرادی عذابات ہے کچھ لوگوں پر یا پوری قوم پر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی وجہ سے ہے. اس وعدے خداوند کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا حال یہی تھا کہ آب اور آندھی کو دیکھ کر پہلے قوموں کے عذاب کیا یاد آ جاتے تھے. اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے. ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلہ دوسرے قوم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے سے متاثر ہونے کی تو استغفار نماز وغیرہ مشغول ہونے کی دوسرے قسم کے لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا.